آئین کیا ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشن کیا ہے. جب ہم گاؤں میں پنجاب میں ایک پنڈ چلاتے ہیں, ایک پنڈ, اس میں مکھیا کی ذمہ داری کا پتہ ہے کہ مکھیا کیا کرے گا. ملک گاؤں کی مسجد کے لیے لکڑیاں کھول لائے گا, گاؤں کی مسجد میں غسل خانے کے لیے پانی و لکڑی کے بندوبست کون کرے گا, گاؤں کے مجھ اور بکریوں کو چرانے والے چروائے کی کیا ذمہ داری ہوگی. پشتوں میں اس کو کہتے ہیں دکھلی چارے. جس طرح ہم گاؤں چلاتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ گاؤں کے قوانین کی خلاف ورزی کریں, اس طرح ملکوں کو چلانے کے لیے کنسٹیٹیوشن بنائے جاتے ہیں. ہم کوئی پاگل نہیں ہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں کو, ہم شریف لوگ ہیں, ہر انسان کو شریف سمجھتے ہیں, ہم گالیاں نہیں دیتے, غلط بات نہیں کرتے. یہ ملک دنیا جہان کی نعمتوں سے پر ملک 75 سال کے بعد بالکل, یعنی پہلے دن سے جس طرح ایک موذی مرض میں آدمی مبتلا ہوتا ہے, کینسر, ٹیوبرکلوسس یا اور ہیپیٹائٹس سم تھنگ لائک دیٹ, یہ دن بدن ہمارا ملک بالکل کمزور ہوتا جا رہا ہے. جس طرح ڈاکٹر مریض کی تشخیص کرتے ہیں, سیاسی لوگ, ہم سیاسی کارکن ہیں, ہم نے جتنی بھی تشخیص کی ہے پوری ایمانداری کے ساتھ, ہم نے اس کی بنیادی وجہ یہ وہ کی ہے کہ یہاں آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی. ہم نے اپنے بچوں کو, اگر ہم پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دینی ہوگی. ہمارا الٹا ہے معاملہ, پاکستان میں الٹا ہے معاملہ. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے وفادار رہو, باقی جو کچھ کرنا ہے, کسی کے گھر میں گھسنا ہے, کسی کی بہن اٹھانی ہے, کسی کو مارنا ہے, کسی کو جو کچھ کرنا ہے, میرے وفادار رہو, تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. یہ قانون ہے پاکستان میں. ہمارے تمام سماج دشمن عناصر, میں کسی کا نام نہیں لیتا, پنجاب کے ہوں, بلوچوں کے ہوں, پشتونیوں کے ہوں, سندھیوں کے ہوں, سرائکیوں کے ہوں, یہ سارے ہر وقت حکومت کے پیرول پہ ہوتے ہیں. یہ ہراول دستے میں ہوتے ہیں. غریب لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے. ہم مجبور ہوئے ہیں, اور ہم ایسے نہیں کہ ہم خدا نخواستہ, جس طرح ہمارے اسپیکر صاحب نے کہا, ہم نے نہ کسی کے سامنے سرنڈر ہونا ہے, نہ ہم نے کسی کی دھمکی کا خیال رکھنا ہے. چاہے آسمان گرے, چاہے کچھ ہو, پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی. عمران خان جس آزادی کی بات کرتا ہے, وہ آزادی آ نہیں سکتی جب تک ووٹ سے منتخب حکومت, ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگا, جب ملک کی تمام خارجی داخلہ پالیسیاں وہاں سے نہیں ہوں گی. جس طرح میرے بھائی نے کہا, کیسر صاحب نے, تشیع اور سنت کے مابین جب تک ہم ہماہنگی پیدا نہیں کریں گے, کسی کی کیا پڑی ہے. قرآن کریم میں کہتا ہے ہر ملت کے عبادت کے اپنے طریقے ہیں. ڈونٹ ورری اباؤٹ دیم. جو جس طرح پکارتا ہے پکارنے دو, مداخلت مت کرو, خود اپنی بات طریقے سے کرو. بات یہ ہے, میں کہاں ٹائم وہ کم ہے جی, تو میں عرض کر رہا تھا قدورتیں کب, انسان غصہ کب ہوتا ہے. انسان غصہ تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ بے انصافی کی جاتی ہے. آپ انسان سے بے انصافی کرتے ہیں, وہ متنفر ہوتا ہے, قدورتیں بڑھتی ہیں, دشمنیاں بنتی ہیں, اور آخر نتیجے میں لوگ چھری چاقو اٹھا کے ایک دوسرے پہ دوڑ پڑتے ہیں. بے انصافی دو بھائیوں کو لڑاتی ہے, بے انصافی باپ بیٹے کو لڑاتی ہے, بے انصافی شوہر بیوی کو لڑاتی ہے. اسی لیے قرآن کریم کا حکم ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی. آپ عدل کریں, آپ تقوی کے قریب ہو جائیں گے. عدل تب آئے گا, کوئی کسی سے روٹی نہیں مانگتا. غریب آدمی پاکستان میں, عام غریب آدمی, چاہے جس مسلک کا ہو, چاہے جس طبقے کا ہو, چاہے جس قوم کا ہو, چاہے جس مذہب کا ہو, وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلوں تو کوئی بدماش میرا دروازہ نہ کھٹکھٹائے, کوئی میرے گھر میں مداخلت نہ کرے, اور راہ چلتے کوئی میری پگڑی نہ کھینچے. یہ ہر فنڈامنٹل رائٹ اسی کو کہتے ہیں. ہم نے غریب آدمی کو جب تک ہم
कानून के सामने अमीर और उसको बराबर नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा। आज पाकिस्तान में बिल्कुल कानून ये रहा है, कुरान करीम, ये उलमा बैठे हुए हैं, कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं हक से हक को बातिल के सर पे मारता हूँ, बातिल का सर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। या नाउज़ुबिल्लाह, हमारे यार लोगों ने फैसला किया है कि बातिल को उठा के हक के सर पे मारा जाएगा, 47-45 को फारिग कर देगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ये कुरान के फलसफे के खिलाफ है, ये खुदा की रबूबियत के खिलाफ है, ये रब्बुल आलमीन की हुक्मरानी के खिलाफ है। 45-47 का झगड़ा चालू है, ये आसान हो जाएगा। शाहबाज हो याकूब, मैं नाम नहीं लेता किसी का, इस तरीके से कि वो बातिल के ज़रिए हक का असर पड़ेगा, ये नामुमकिन है। ये खुदाई निज़ाम के खिलाफ बगावत है। इस्लाम क्या है? वह इस्लाम के लग़वी मानी क्या है? जब हम कहते हैं मुसलमान, इस्लाम के लग़वी माने टू सरेंडर बिफोर द विल ऑफ अल्लाह, ये इस्लाम के लग़वी माने हैं। टू सरेंडर बिफोर द विल ऑफ अल्लाह। स्पीकर साहब और वहदतुल मुस्लिमीन के साथियों को गिला है कि हम यहाँ पाकिस्तान के आइन को कोई नहीं मानता। हमने खुदा के नाउज़ुबिल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, हमने खुदा के दिए हुए आइन को तकरीबन तख्चे में डाल दिया। हमारे यहाँ पश्तूनों में हमने उसको हम 7 रुमालों में उसको वो करते हैं, कुरान करीम को। जब कोई मरीज होता है फिर उसको फेरते हैं, या अल्लाह खैर कर, या अल्लाह, कुरान शरीफ को। बाबा कुरान शरीफ, फिर हम लोगों को धोखा देने के लिए भाई हम ये निज़ाम लाएंगे, हम वो गड़बड़ मत करो, निज़ाम तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है। 300 सफ़े का कुरान मजीद है, 300 सफ़े की क्या, हमारे यार लोग महीनों में 3-3 हज़ार सफ़े पढ़ते हैं। कुरान करीम पढ़ा है, ये इंसानियत का कानून है, ये इंसानियत का आइन है, हमारे पाकिस्तान का भी आइन है। हमने इन 2 आइनों को आगे लेके चलना है। लेकिन एक बात, अब बुरा ना माने, अब डॉक्टर लोग हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारे एक बुज़ुर्ग था, मेरे वालिद नहीं, कोई और था, हमारा एक बुज़ुर्ग था, वो कहता था कि बाज़ लोग दानिशखोर होते हैं, बाज़ लोग दानिश्वर होते हैं। हमारे यहाँ दानिशखोरों की अक्सरियत है। हर आदमी बस कहता है कि मैं बुकरात हूँ, हर आदमी कहता है मैं सोक्रेटिस हूँ, हर आदमी कहता है मैं प्लाटो हूँ। हम सब कुछ हैं, लेकिन हमने ये फैसला करना होगा, हम 25 करोड़ इंसानों का मुल्क है। हमने अपने बच्चों को तरबियत देनी है। बेटा, इस खाक से मोहब्बत करो, इस खाक से मोहब्बत करो, इसकी इज्जत के लिए लड़ो, इसकी बेइज्जती करने वालों के खिलाफ लड़ो, मुकाबला करो। और ये जो नई तमाशा में शुरू किए हैं, मेरे वफादार बनो, ये नहीं चलेगा। ज़िंदगी कहाँ चली गई है? गरीब आदमी 1200 रुपये, वो रोज़ाना नहीं मिलता। 1200 रुपया गरीब आदमी को रोज़ाना मजदूरी नहीं मिलती। हम जैसे लोगों की वो जो इलायची लस्सी पीते हैं, एक बोतल 1 लाख रुपए की, एक शाम में गायब हो जाती है एक बोतल। ऐसे लोग हैं जिनके टेलीफोन का खर्च 10,000 रुपये दिन का है। हमारी बड़ी गाड़ियाँ, जब हम मैं तो डर जाता हूँ अल्लाह के कहर से। हमारी बड़ी गाड़ियों की टैंकी 20,000 रुपये से भरती। स्पीकर साहब की गाड़ी हो, की गाड़ी हो, मेरी हो, आपकी हो, 20,000 हम गरीब आदमी के लिए महीने का बंदोबस्त नहीं कर सकते। जबकि ये मुल्क ऐसे बेहतरीन खजानों से पुर है कि यहाँ लोगों के पास गलत इतनी दौलत पड़ी हुई है। कौमी असम्बली का 1 वोट, सूबाई असम्बली का 1 वोट, सेनेट का 1 वोट, 70 करोड़ रुपए में, 70 करोड़ रुपए में हम हामिद भाई के ज़िले को पूरा महीना खाना खिला सकते हैं। दूसरे 70 करोड़ से स्पीकर साहब के ज़िले को खिला सकते हैं। तीसरे 70 करोड़ रुपए से हमारी आबादी ज़रा कम है, हमारे 3 ज़िले खाना खा सकते हैं, खिलाउद्दौला, पशीन और चमन। बहुत बुरी हालत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ हर पाकिस्तानी से। आप सब हमारे भाई हैं, हम लीडर नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं। आए बिस्मिल्लाह, आए हम इकट्ठे मिलकर, यानी वो इज्तिमाई दानिश से
آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بتاؤں, آپ میرے ٹیچر بنے میں آپ کا ٹیچر بنتا ہوں. عقل کل کوئی نہیں ہوتا, عقل کل کوئی نہیں ہوتا. وہ وار اینڈ پیس میں ٹالسٹائی ایک فقرہ لکھتا ہے کہ انسانی عقل و دانش کی انتہا یہ ہے کہ جب وہ بہت کچھ خرید اس پر پہنچ جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ I don't know anything. حالانکہ فار ایگزامپل آپ کی ایک سبجیکٹ ہے باٹنی میں اگر آپ ایک پتے پہ ریسرچ کر دی یا پھر عمر کا جائے گا. دنیا تو ایک پتہ نہیں ہے, دنیا جہان اللہ پاک نے جو بنائی ہے. ہم ایک دوسرے پہ مہربانی کریں, جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ آپ حامد بھائی کو بتائیں, جس بات کو حامد بھائی سمجھتا ہے اس کی آپ سنیں, جو بات اسپیکر صاحب کو پتہ نہیں وہ آپ ان کو بتائیں, جو مجھے نہیں آتی آپ مجھے بتائیں, جو ہماری بات کچھ سمجھ والی ہو اس کو. اجتماعی دانش سے, اجتماعی کوشش سے ہم نے اٹھنا ہے, ہم نے گلیاں بند کرنی ہیں, ہم نے شہر بند کرنے ہیں, ہم نے حکمرانوں کے دفتر بند کرنے ہیں, ہم نے انہیں مجبور کرنا ہے کہ یہاں ایک بات ہوگی, آئین پاکستان ہوگا, مشترکہ ووٹ کی طاقت سے پارلیمنٹ کی وہ ہوگی, لوگ برابر ہوں گے انسان, پھر پاکستان زندہ باد, ہم سب زندہ باد. یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں عمران کو رہا کر دو, یہ بھائی نہ لگائیں. عمران کو میں سختی بات نہیں کرتا, میں نے وعدہ کیا ہے سختیوں سے. عمران کو کون, اس نے آنا ہے, خواہ مخواہ آنا ہے, اس نے نکلنا ہے. وہ آئے گا, ڈنکے کی چوک پہ آئے گا, آپ استقبال کریں گے. اور جو یہ بات میرے بیٹے نے کی, جب یہاں عمران بیٹھا ہوگا اس کا جواب میں تب دوں گا. God bless you. وقت دیجیے. ہم نے سن لیا ہے ٹاکراک میں آپ سب نے بتایا ہے کہ یہ تو حال ہے, پاکستان کے آئین کو بحال کرنا ہے. تو کیسے بحال کرنا ہے جبکہ پارلیمنٹ سے تو ہمارا اعتماد اٹھ چکا ہے, عدلیہ فیصلہ نہیں کر سکتا, جو کوئی گراؤنڈ پہ آ جاتا ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے. تو عوام دیکھیے بیٹا, آپ عوام کی طاقت خدا کی طاقت ہوتی ہے. عوام کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے. جب عوام کسی ان کو ساتھ دیتی ہیں پھر انقلاب آتا ہے, پھر تخت اٹھائے جاتے ہیں, پھر تاج لوگوں کے سر سے اتارے جاتے ہیں. عوام ہم سب ہیں, ہم میں طاقت ہے, ہم نے یہ کام کرنا ہے. بسم اللہ پاکو بابا معافی چاہتے ہیں یار.